الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو دیں اس کو لے لیں اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ یہ آیت مبارکہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہر وہ عمل آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں اور ہم اس کو اختیار کریں، اور جس سے آپ منع کریں اس سے ہم رک جائیں۔ غرض کہ پورے کا پورا دین ان دو جملوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ پورا کرو، اور جس سے آپ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو دین ان دو چیزوں کے اندر بند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور جس سے آپ نے منع کیا ہے وہ چیز۔ اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کو آپ اختیار نہیں کر سکتے، اس میں اپنی مرضی آپ داخل نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہو۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعت فرض پڑھ لے، تو کیا خیال ہے، یہ نیکی ہوگی؟ یہ نیکی نہیں ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، لہٰذا یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ قابل گرفت ہوگی۔ اسی طرح نماز ظہر ہے کہ 4 کے بجائے 8 رکعت میں اس میں داخل کر دیتا ہوں، 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں فرض، تو یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ مغرب کی 3 کے بجائے 4 کر لیتا ہوں، قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ رکوع کی جگہ کچھ اور عمل کر لیتا ہوں، قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو عبادت کہلائے گی، اگر حکم کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی ہے، تو بدعت کہلائے گی۔ انہی چیزوں میں روزوں کا معاملہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزے رکھے، کن ایام میں روزے رکھے، کن ایام میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان مبارک کے روزے یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ ایام بیز کے روزے، 3 روزے جنہیں کہا جاتا ہے روشن ایام، وہ 13ویں، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ 3 روزے شامل ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر 2 روزے سوموار اور جمعرات کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر عرفہ کا روزہ ہے یا عاشورہ کا روزہ ہے، یا کچھ اور اس کے علاوہ کچھ روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھے اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ لیکن اس سے ہٹ کر بعض روزے ایسے ہیں جو لوگوں کے ہاں مروج ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان میں ایک شب معراج کی عبادت بھی ہے اور شب معراج کا روزہ بھی ہے، جو عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ دن ہوا ہے اور 27 رجب کو یہ معراج ہوئی ہے، تو لہٰذا معراج کی رات کو عبادت کی جائے اور دن کو روزہ رکھا جائے۔ یہ جو عمل لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہو، یا ذات نے کیا ہو، یا انہوں نے حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام نے کیا ہو، یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو، تو وہ دین ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، اس کے ایک دن بعد بھی جو چیز ایجاد ہوئی ہے وہ دین نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی ہی اچھی بات اور کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہر اس عمل سے بچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ہر وہ عمل کریں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان میں یہ معراج کی رات کی عبادت بھی ہے اور دن کا روزہ بھی ہے، جس کا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ کرام کے دور سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔